میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دنیا میں آ جانے کے بعد ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ایمان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب کوئی حال آتا تھا، کوئی دنیاوی حال آتا تھا، تو آپ اللہ سے بہت شکر کرتے تھے، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ حال میری جان پر آیا ہے، میرے ایمان پر نہیں آیا۔ کیونکہ میرے دوستو، ایمان وہ اندر کی مایا ہے جو انسان کو اللہ کے حکموں پر کھڑا کرتی ہے۔ ورنہ آپ یقین کرو، تھوڑی دیر کے لیے سکھاؤ کہ غیر مسلم کو بھی 10 منٹ میں ہم نماز پڑھنی سکھا سکتے ہیں، وہ 10-15 منٹ میں نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ اسی طریقے سے تکبیر تحریمہ کرے گا، ہاتھ باندھے گا، کھڑا رہے گا، اسی طریقے سے رکوع میں چلا جائے گا، اسی طریقے سے سجدہ بھی کر لے گا۔ اور یہ بات ثابت ہے، پرانے وقتوں میں 1400 سال میں کئی دفعہ ہوا یہ کہ غیر مسلم جاسوسوں نے اماموں کا بھیس بدلا اور عرصہ دراز تک مسجدوں کی امامت کرتے رہے۔ تو یہ اعمال جو ہیں، نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج، زکوٰۃ، اچھے بول، میٹھا بول، اچھے اخلاق، اچھے معاملات، اللہ کے ہاں ان کی قیمت اسی وقت لگتی ہے جو دل کے اندر ایمان ہو، ورنہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو میرا آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ ایمان ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے کسی نے یہ بتایا کہ فلاں آدمی کے اوپر جن چڑھا ہوا ہے، اور میں اس کی طرف گیا اور میں نے دعا کی اور اللہ کا کلام پڑھا اور اس کے اوپر پھونکا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی مسکرائے، پوچھا، عبداللہ تو نے کیا پڑھا اس کے اوپر؟ یا رسول اللہ، میں نے اس کے کان کے اندر قرآن کی یہ آیت پڑھی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، پوری یہ آیت پڑھ دی اور اس کے کان میں پھونک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے، عبداللہ بن مسعود کو دیکھا اور پھر آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، تجھے پتہ ہے یہ آیت کیسی آیت ہے؟ اس رب کی قسم کہ جس نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ آیت اگر یقین کے ساتھ آدمی پہاڑ پر کھڑا ہو کر پڑھے تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دے گا۔ اب میں یہ بات پڑھ رہا تھا اور مجھے یہ خیال آیا کہ پچھلے 4-5 سال سے کسی اللہ والے نے، کسی نے، ایک بزرگ نے مجھے یہ کہا تھا کہ بھی دیکھو، دن کے وقت یہ آیت پڑھ لیا کرو، دن کے شروع میں یہ آیت پڑھ لیا کرو، اللہ رب العزت تمہارے سارے دن کے کاموں کے لیے کافی ہو جائیں گے، تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہ 3-4 سالوں سے تو میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں، لیکن میں نے کوئی اس کا افیکٹ نہیں دیکھا، نہ اپنی ذات پر دیکھا، نہ کسی اور پر دیکھا۔ تو مجھے وہ خیال آیا، بات یہ ہے کہ عمل تو عبداللہ بن مسعود نے بھی وہی کیا جو میں کر رہا ہوں، انہوں نے تو ایک ہی دفعہ کیا، میں تو 3-4 سال سے کر رہا ہوں۔ فرق یہ ہے ان کے پاس وہ ایمان کی جو مایا ہے وہ ایسی ہے کہ یہ جو آیتوں کے بول ان کی زبان سے نکلتے ہیں تو وہ جو ڈیزائرڈ افیکٹس ہم چاہتے ہیں نا، وہ ڈیزائرڈ افیکٹ جو ہیں وہ ڈیزائرڈ افیکٹ ہو جاتے ہیں، اور میں پڑھ کے رہ جاتا ہوں۔ ابھی ہم حج پر تھے، بڑے فخر سے انہوں نے بتایا کہ بھئی اس سال تو 45 لاکھ آدمی نے حج کیا۔ اب 45 لاکھ لوگوں نے، الحمدللہ، کتنی بڑی بات ہے، امت مسلمہ میں سے 45 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ لاہور کی آبادی 45 لاکھ کی ہے، تو مکہ اتنا چھوٹا سا شہر ہے اور 45 لاکھ بندہ مکے میں، اللہ نے ان کے وہاں پر کھانے کا بھی انتظام اور پینے کا بھی انتظام، نہانے دھونے کا بھی انتظام، پانی کیسے خرچ ہوتا ہوگا، ادھر دوسری ایمنسٹیز جو ہیں ان کی اویلیبلٹی، وہ کیسے اللہ نے ایک نظام چلایا، اور وہ 45 لاکھ کے 45 لاکھ اللہ سے یہ دعا کرتے ہوں گے، یا اللہ مسلمانوں کو پھر سے عروج نصیب فرما، اسلام کو عروج نصیب فرما، یا اللہ ہماری زندگیوں کو قبول فرما۔ یہ سب کیا کیا دعائیں نہیں کرتے ہوں گے، اور ہم کیسی امیدیں لگا کے رکھتے ہیں ان حاجیوں سے۔ یقیناً اللہ کے ہاں یہ دعائیں تو قبول ہوتی ہوں گی، لیکن وہ ڈیزائرڈ افیکٹس نہیں ہو رہے جو 1.25 لاکھ صحابہ کے حج سے ہو گئے۔ انہوں نے تو 30 سال کے اندر 1.25 لاکھ صحابہ ہی تو تھے جب اللہ کے نبی نے اس دنیا سے وصال فرمایا۔ ان کے دنیا سے چلے جانے کے 30 سال کے بعد مسلمان 3 بر اعظموں کے بادشاہ بن گئے، 3 بر اعظموں کے بادشاہ بن گئے۔ کیا ہوا؟ فرق کیا ہے؟ وہ ایمان کی کمی فرق ہے میرے دوستوں، اور کوئی نہیں۔ اعمال وہ بھی وہی کرتے ہیں، وہ بھی وہی کرتے تھے جو میں اور آپ کر رہے ہیں، بلکہ ہم زیادہ کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود ایک دفعہ تابعین کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی، ان سے فرمانے لگے، اے تابعین کی جماعت، آج تم لوگ روزے بھی زیادہ رکھتے ہو، نماز بھی زیادہ پڑھتے ہو، قرآن بھی زیادہ پڑھتے ہو۔ صحابہ اتنا نہیں کرتے تھے،
لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑے مقبول لوگ تھے. فرق کیا ہے؟ فرق کیا تھا کہ ان کے دل دنیا کی لذتوں اور اس کی حب جاہ اور حب مال سے ان کے دل خالی تھے اور ہمارے دل بھرے ہوئے. تو اعمال کی کمی نہیں ہے، اعمال تو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. میرے عزیز دوستو، میرے بھائی اور میری بہنوں، فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے دل ایمان کی مایا سے خالی ہے. ہاں، یہ وہ مایا ہے جو انسان کو اللہ کے حکموں پر کھڑا کرتی ہے، نبی کے طریقوں پر. یہ وہ ایمان ہے جو انسان کو لے کر آتا ہے. اگر ہم نے 10% بھی کر لیا جو صحابہ کرتے تھے، 10%، اگر ہم نے 10% محنت بھی کر لی جو صحابہ نے کی، تو ہمیں جو اس کا اجر ملے گا وہ صحابہ سے 50 گنا زیادہ ملے گا، کیونکہ ہم کمزور ہیں. 1400 سال ہو گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی ذات پر ایسے اعتبار کر لینا کہ پھر اس کی بات کو سچا مان کے پھر اس کے پیچھے چلنا، یہی ایمان ہے. ہاں، یہ بالکل. تو سوچو کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی کہ جس کی نظر ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کے چہرے پر پڑ جائے، جس کی نظر ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑ جائے، میرے دوستو، اس شخص کا درجہ اب ایسا ہے، اس شخص کا درجہ اب ایسا ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے اللہ والے، جتنے غوث، ولی جتنے بھی ہیں، وہ سب مل کے بھی اس صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. یہ میں آپ کے سامنے ان کی بات کر رہا ہوں. آپ سمجھے میں نے کیا کہا؟ کسی کی بات کو ایسے مان لینا، اس کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی بات کو ایسے مان لینا. تو میں کس کی بات ماننے کو آپ کو کہہ رہا ہوں؟ جن کے چہرے کو ایمان کی حالت میں اگر کوئی دیکھ لے تو اس کا درجہ اللہ پاک کے یہاں ایسا ہے کہ کائنات میں جتنے کتب غوث اور ولی آئیں وہ اس کے درجے کی برابری نہیں کر سکتے. کسی نے حضرت حسن بصری سے پوچھا، آپ افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہے؟ تو چیخ نکل گئی حضرت حسن بصری کی. آپ نے فرمایا، اور تابعین میں رئیس التابعین کہتے ہیں ان کو. حضرت حسن بصری کو کیا کہتے ہیں؟ رئیس التابعین. تابعین میں سب سے بڑے تابعی تھے یہ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی صحبت ملی ان کو. تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر سارا کا سارا جہان حسن بصری سے بھر جائے، حضرت امیر معاویہ کا وہ گھوڑا جس پر آپ جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اس کی نتنوں میں جو گرد لگی ہے، سارا کا سارا بھرا ہوا جہان حسن بصری سے بھی اس گرد کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ہے وہ درجہ اس انسان کا جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کر لی. تو سوچو جب مبارک زمان سے جو بات نکلتی ہوگی، ذرا سوچو اللہ کے ہاں اس کی کتنی قیمت ہوگی، کتنی قیمت ہوگی اس کی اللہ کے. اور اگر میں اس بات کو ماننے والا بن جاؤں تو میں اللہ کے ہاں قیمتی ہو جاؤں گا کہ گھٹیا ہو جاؤں گا؟ کیا ہو جاؤں گا؟ قیمتی ہو جاؤں گا. اب میری دعا اللہ رد کریں گے کبھی؟ کریں گے. اب مجھے اللہ ایسی زندگی دیں گے دنیا کے اندر، اللہ، اب مجھے اللہ اس دنیا میں ایسی زندگی دیں گے میرے دوستو جس زندگی